الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار با برکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے بھی محبوب تر نہ ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ جناب آج تو آپ نے ضرور ہی جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ذرا خوشیوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے ناظرین۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کائنات پر سب سے بڑا احسان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کائنات کی جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس پوری کائنات کی دھڑکنیں امام الانبیاء کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکا کرتی ہیں۔ اس کائنات کی ایک ایک کلی آپ ہی کی وجہ سے مہکتی ہے، اور اس کائنات کی ہر خوشی آپ ہی کے صدقے مسکراہٹوں کی مالا سے سجتی ہے۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ایک باپ کی زندگی کا آپ جانتے ہیں کہ سب سے حسین ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی لاڈلی شہزادی کو بیاہتا ہے، یعنی جب اس کی شہزادی بیاہ کر اپنی چوکھٹ پھلانگ کر دوسری چوکھٹ پر جاتی ہے، یعنی اس سے زیادہ حسین بات ایک باپ کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ یہ ہوتا ہے، یعنی میری اس بات کو ہر وہ شخص اس وقت ریلیٹ کر سکے گا جو بیٹی والا ہو، جس کے آنگن کی یعنی سب سے بڑی خوشی اس کی ننھی شہزادی ہے جو کہ اب رخصت ہونے والی ہے۔ مگر ناظرین، جب بات ہو مختار کائنات کی شہزادی کی، جب بات ہو جانے کائنات کی، جب بات ہو سیدہ کائنات کی، تو ذرا چشم تصور سے اس کائنات کے سب سے حسین، سب سے دل فریب، سب سے پرمسرت اور سب سے پیارے لمحات پہ غور کیجئے کہ جب امام الملائکہ نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پیش کر کے یہ عرض کیا ہوگا کہ اے حبیب خدا، اللہ نے آپ کی پیاری شہزادی یعنی شہزادی کونین کا نکاح عرش پر آپ کے پیارے علی سے کر دیا ہے، پس اب زمین پر بھی سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات سے فرما دیجئے۔ یعنی سیدۃ النساء العالمین کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ پہلے ناظرین عرش پر ہوا، اس کے بعد فرش پر ہوا کہ کیا کمال، کیا حسین، کیا خوبصورت، کیا پروقار اور کیا جاذب نظر جوڑا ہے، اور کیا ہی عظیم الشان کمبینیشن ہے کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے ایسا حسین جوڑا دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا انوکھا اور ممتاز جوڑا دیکھے گی کہ ایک طرف سیدہ کائنات ہیں تو دوسری طرف مولا کائنات ہیں۔ ایک طرف کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے سب سے مقدس گھر سے سیدۃ النساء العالمین کا تاج سجائے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، تو دوسری طرف بنو ہاشم کے چاند مولود کعبہ باب مدینۃ العلم کی دستار پہنے اور مولا کائنات کی سند تھامے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں۔ ایک طرف ملکہ بحر و بر ہیں تو دوسری طرف محبوب خدا کے نور نظر ہیں۔ ایک طرف دنیا کے یعنی انتہائی وجی اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی بہادر شخصیت ہیں، تو دوسری طرف وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اس دنیا میں ناظرین دولے تو بہت ہوئے اور بہت ہوں گے، دلہنیں بھی بہت ہوئیں اور بہت ہوں گی، مگر جو اعزاز اس جوڑے کا ہے وہ کیا ہی کمال ہے کہ دولہا خدا کے گھر کا ہے اور دلہن نبی کے گھر کی ہے، کہ ایک قلب ہے تو دوسرا روح ہے، ایک دل ہے تو دوسری دھڑکن ہے۔ ایک طرف وہ ہے جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے تیار ہوا، تو دوسری طرف وہ ہیں کہ جو بوتراب کا تاج سجائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو رسول خدا کی نور چشم ہیں، تو دوسری طرف وہ ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرم ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو سرور دو جہاں کے مبارک وجود کا حصہ ہیں، انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں، تو دوسری طرف وہ ہیں جو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی کے اعزاز سے وابستہ ہے۔ ناظرین کرام، ساری کائنات میں نبیوں کا رتبہ سب سے اعلیٰ، نبیوں میں بھی نبیوں کے
سردار کا رتبہ سب سے افضل، یعنی خوشی ان کے گھر کی ہے جو سردار الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آج آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جبرائیل امین سے لے کر داروغہ جنت رضوان تک سبھی خوش ہیں، حور و ملائکہ شادماں ہیں کہ آج چشم فلک کائنات کی سب سے بڑی خوشی دیکھ رہی ہے، کہ آج چشم فلک اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے قلب اتھر پر شہزادی کونین کے مبارک عقد کی صورت میں نعمت خداوندی کا نزول دیکھ رہی ہے، کہ 40,000 فرشتوں کی گواہی میں عقد ہو رہا ہے، شجر طوبہ کو حکم ہو رہا ہے کہ اس مجلس نکاح پر موتیوں کی اور یاقوت کی بارش کرتے چلے جاؤ۔ یعنی جس طرح عرش پر مقام نکاح سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح فرش پر مقام نکاح سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح عرش پر گواہان سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح فرش پر گواہان سب سے اعلیٰ ہیں۔ جس طرح عرش پر باراتی سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح فرش پر باراتی سب سے اعلیٰ ہیں۔ جس طرح عرش پر خوشیوں کا سما ہے، اسی طرح فرش پر خوشیوں کا سما ہے، کیونکہ نکاح کس کا ہے؟ وجہ وجود کائنات کے جگر گوشے کا۔ دولہا کون ہے؟ مولا کائنات ہیں۔ دلہن کون ہے؟ سیدہ کائنات ہیں۔ باراتی کون ہیں؟ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور فرشتوں کی کثیر جماعت۔ نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین بارگاہ یعنی بارگاہ مصطفی میں۔ جگہ کون سی ہے؟ اس کائنات کی سب سے عظیم سرزمین یعنی مدینہ پاک کی سرزمین ہے۔ مسجد کون سی ہے؟ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ بس عظمت و بلندی کے اعتبار سے اس کائنات نے ایسا نکاح نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گی، اور سادگی کے اعتبار سے اس کائنات نے ایسا نکاح نہ کبھی پہلے سنا تھا نہ کبھی سنے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب سید آصف علی ظہوری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب۔ آج ظاہر ہے یہ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی خوشی اس وقت ہے، اور آج ظاہر عقد مبارک کا اتنا حسین سا موقع، تو میرا خیال ہے سب سے پہلے پیر صاحب کائنات کی سب سے افضل دلہن کے فضائل سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس کا کوثر میں بیاں وہ مشہدی نعمت بطول، جس کا کوثر میں بیاں وہ مشہدی نعمت بطول، کل ایمان کا ہے ایمان ملکہ عفت بطول۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے قدموں میں ہے جنت سروران خلد کی، واہ، جس کے قدموں میں ہے جنت سروران خلد کی، رحمت للعالمین کے واسطے رحمت بطول۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جنید بھائی، بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ کے حصے میں آیا، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ ان بارگاہوں میں بندہ جو پیش کرتا ہے وہ اس کی اپنی اوقات کا جو ہے وہ اظہار نہیں ہوتا، ان کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یقیناً، جزاک اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اور حضور کی اہل بیت اطہار اور بالخصوص پھر سیدہ کائنات کے بارے میں جب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے، تو جو حقیقی طور پہ جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہستیوں کا تعارف فضائل سے ہوتا ہے، لیکن سیدہ کائنات کے لیے یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ فضائل کا تعارف سیدہ کائنات کی ہستی سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ہماری کیا اوقات کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے فضائل کا تذکرہ کر سکیں۔ بس میں تو آپ کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے سوچ کے ساتھ کہ تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مدڑا میں بھی صحیح، میں 5 نصوص کا سہارا لے کے آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں گا، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 2 نصوص قرآن سے لوں گا اور 3 نصوص آقا کریم کی مقدس زبان سے لوں گا، اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں گا۔ پہلی نص جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا، ارشاد ربانی انا اعطینا کل کوثر،
فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، بس تذکرہ کرتا جاؤں گا۔ یہ جو الکوثر ہے اس کی شروع میں اور اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے کمال کے معنی ارشاد فرمائے، خاص طور پہ امام رازی نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت حقائق بیان کی، اور اس بات پر تو نقطہ جو ہے وہ کمال کو پہنچا دیا، فرمانے لگے ہیں کہ الکوثر کے سارے مصداق اچھے ہیں، لیکن کمال کا مصداق اگر پوچھنا چاہو تو وہ سیدہ کائنات کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب ذرا سادہ سا ترجمہ بھی اس کا اگر کیا جائے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، تو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ خیر کثیر اس کے لیے ہے جو خود کائنات کا مالک و مختار بن کے آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور دوسری آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تو میں آیہ مودت اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں ایک خاص حسن ہے جس کا تعلق ہے سیدہ کائنات کی عزت و عظمت کے ساتھ۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قربہ والا لفظ ہے نا، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اس کی بناوٹ یہ ہے کہ یہ قربہ نہیں ہے، یہ قربہ ہے۔ قاف ہے دو نقطیہ، را ہے اور آگے بے ہے اور اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے جس کو یہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اوپر کھڑی مادہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک نحو کا بہت بڑا اصول ہے، شرح ابن عقیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ لفظ جو اس طرح کی بناوٹ والا ہو، یعنی اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، تو وہ کسی واحدہ مؤنثہ کی طرف اشارہ کر رہا۔ اچھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کی بناوٹ سے یہ واضح کیا کہ حضور کے رشتہ دار یقیناً نسبت کے ساتھ اس میں سارے آتے ہیں، لیکن یہ جو خاص طور پہ لفظ کی بناوٹ ہے، یہ بناوٹ متعین کر رہی ہے کہ باقی جتنے بھی اس میں آ رہے ہیں کسی واحدہ مؤنثہ کے آنے کے بعد آ رہے ہیں، کسی واحدہ مؤنثہ کی نسبت سے آ رہے ہیں۔ اور وہ واحدہ مؤنثہ کون ہے؟ وہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے واضح کر دیا، فرمایا وہ واحدہ مؤنثہ وہی ہستی ہے جس کو کائنات سیدہ کائنات کے نام سے یاد کرتی ہے، اور وہ جو کمال ہستی ہے جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری کائنات کی محبوب ترین ہستی سرکار کی ذات ہے، یعنی شاہ مدینہ ہیں، محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے محبوب ہیں، اور سرکار کی محبوب ترین ہستی سیدہ فاطمہ۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور یہ پاک شہزادی ایسی ہے، ان کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں بھی قربان ہو، مجھ محمد کا باپ بھی قربان۔ سبحان اللہ، پھر عزت کا وہ معیار کہ حضور کو دیکھ کے کائنات کھڑی ہو جائے، اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ شہزادی آتی تھی تو حضور کی ذات کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور آخری جملہ جنید بھائی، جس دن سب کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، میرے نبی نے کہا ہے میری شہزادی کا پروٹوکول اس دن بھی کمال کا ہوگا۔ یعنی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ندا لگے گی کہ اپنے سروں کو جھکاؤ۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ اس سے پہلے فکرے میں ہے کہ تمام حاضرین محشر کو حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو، اور جمع مضاف آئی کہ کسی کو اس میں چھٹی نہیں ہے، سب نے سروں کو بھی جھکانا ہے، سب نے آنکھوں کو بھی بند کرنا ہے، جس کے لیے سارے مجمع محشر نے آنکھیں بند کرنی ہے اور سروں کو جھکانا ہے، وہ ہستی حسنین کریمین کی۔ اب بات یہ آ گئی، یہ بالکل یہ بہت ہی، میں سمجھ لیجئے کہ ایک کامن مین اس وقت جو آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی ذہنی سطح کے مطابق جا کے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ بیٹی والے۔ جب داماد کی بات آتی ہے علامہ صاحب، تو داماد چوز کرتے ہوئے ایک باپ، چاہے وہ لوور مڈل کلاس سے ہو، چاہے وہ مڈل کلاس سے ہو، چاہے وہ اپر کلاس سے ہو، چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہو، چاہے وہ پریولیج کلاس سے ہو، وہ یہ چاہتا ہے صاحب کہ ٹاپ آف دا لائن لڑکا جو ہے نا میری بساط کے مطابق مجھے ملے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ ظاہر اپنی تعین جو بھی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصود کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کائنات کی جو ٹاپ آف دا لائن ہستی ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جانے کائنات جو ہیں، ان کے بعد اگر کوئی ہے تو سیدہ کائنات ہے، تو ان کے لیے دولہا بھی پھر ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے تھا۔ تو آئیے ذرا مولا کائنات کے فضائل پہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی، جزاک اللہ احسن الجزا۔ آج ہم جن سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی خاص عطاؤں میں سے وہ عطائیں ہیں
کہ جو انسان کے لیے دنیا و آخرت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, جی بہت بڑا سرمایہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا آ رہی ہے یہ صدا دیوار و در سے بار بار, آج بھی سجتی ہے سینوں پر یہی ایک یادگار. واہ. آ رہی ہے دیوار و در سے یہ صدا بار بار, آج بھی سجتی ہے سینوں پر یہی ایک یادگار, اور گونجتا ہے حیدری نعروں سے دشتے کارزار. واہ. گونجتا ہے حیدری نعروں سے دشتے کارزار, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. آج ہم اس لا سیف اور لا فتح الا ذوالفقار کی باتیں کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں. آپ نے کہا کہ چناؤ کے لیے معیار اور سٹینڈرڈ کیا تھا. 3 چیزیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے جس دلہے کا انتخاب کیا ہے نا, اقدمہم سلمن مسلم اول شہ مرداں علی, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے. مطلب دلہے کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے اور کب سے جڑا ہوا ہے. واہ. کب سے جڑا ہوا ہے. اقدمہم سلمن. پھر فرمایا اعظمہم حلمن, جو دلہا میں نے تمہارے لیے منتخب کیا اس میں تحمل, برداشت, ٹالرنس سب سے زیادہ ہے, اور اس سے سب سے بڑی خوبی کو اینڈ پہ بیان کیا. فرمایا اکثرہم علمن, اور اللہ نے اسے علم اتنا عطا کیا ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, سبحان, انا دار الحکمہ وعلی بابھا, انا دار الفقہ وعلی بابھا. چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولائے کائنات کو یہ منصب بھی عطا فرما دیا. فرمایا انا مدینۃ الجنت وعلی بابھا. اللہ اکبر. فرمایا جنت کا سارا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. اور کہا کذبا من زعم ان یدخلھا من غیر بابھا, وہ آدمی جھوٹا ہے جو اس دروازے کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں جنت میں چلا. بنا مولائے کائنات کے کچھ ہے ہی نہیں. میں جنید بھائی, مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لو ان البحر مدادا والاشجار اقلاما والانس والجن کتابا, کہ اگر سمندر کے سارا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے, درخت روئے زمین کے وہ قلم بن جائیں, جن و انسان جو ہیں وہ سارے کے سارے کاتب بن جائیں, اور وہ مل کر اس سیاہی سے سارا لکھنا شروع کریں مولا کائنات کے فضائل, ما احصل الفضائل علی, تو حضرت علی شیر خدا کے فضائل کا کبھی احاطہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن 3 چیزیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بیان فرمائی کہ جس میں ایک بڑی اچنبے کی بات ہے. سمت النجوم الاوالی یہ کتاب ہے, اس میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ایک دن مخاطب فرمایا علی اوتیتا ثلاثن لم یوتہن احد, 3 چیزیں ایسی ہیں جو میرے مالک نے صرف تمہیں عطا کی, اس کائنات میں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی. اللہ. اور اگلا جملہ ذرا سنیے جس پہ دھڑکنیں رک جاتی ہیں. فرمایا کسی اور کی بات کیا کرنی ہے, وہ 3 چیزیں رب نے مجھے بھی عطا نہیں کی. اللہ. وہ صرف تمہیں عطا کی ہے. اللہ. وہ مجھے بھی عطا نہیں کی. اللہ. اب ذرا سوچئے, یہ مالک ہوتا ہے نا, وہ جس کو جو چاہے منصب عطا کر دے, یہ اس کی عطا ہوتی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بہت الرٹ ہو گئے کہ یہ کیا 3 چیزیں جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے بھی عطا نہیں کی. آپ نے فرمایا علی اوتیت سحرن, تمہیں ایسا سسرال عطا کیا گیا ہے کہ ولم اوتا سحرن مثلہ, ایسا سسرال مجھے نہیں ملا. واہ جی واہ, کیا کہنا ہے, میں ہوں تیرا سسرال, لیکن مجھے جو ہے وہ میری شان والا سسرال نہیں ملا. اور آج ہم جس شادی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں, آپ نے فرمایا اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی, اللہ نے تجھے میری بیٹی جیسی زوجہ عطا کی ہے اور مجھے ایسی زوجہ عطا نہیں کی گئی جیسی زوجہ رب نے تمہیں عطا کی ہے. اللہ. اور تیسری بات فرمائی اوتیت الحسن والحسین من صلبک ولم اوت من صلبی,
تجھے رب نے تیرے صلب سے حسن و حسین عطا کیے ہیں اور ان جیسے شہزادے اللہ نے میرے صلب سے مجھے عطا نہیں کیے. آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے. اور فرما کون رہے ہیں؟ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا, میں اس حدیث پہ بات کو سمیٹتا ہوں, امام خوارزمی اسے المناقب میں لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا. فرمایا کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا, اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ایسے مجھے خلیل بنایا. کسرہ فی الجنہ و کسری فی الجنہ, میرا محل بھی جنت میں ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام دونوں خلیلوں کا محل جنت میں ہوگا. اور فرمایا علی کسرو کا بین کسری و کسر ابراہیم, تیرا محل میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے محل کے درمیان میں ہوگا. اور جملہ سنیے, جملہ کیا کہا, یا لہو من حبیب بین خلیلین, اس محبوب کے کیا کہنے جس کے دائیں طرف بھی خلیل ہے, سبحان اللہ. اس حبیب کے کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا خوبصورت گفتگو. آئیے جناب اب ذرا تھوڑا ڈاکٹر صاحب ہمیں بنیادی طور پہ وہ جو ایک منظر نامہ اس مبارک عقد کا ذرا وہ بیان کیجیے اور ہمیں تصور میں اس ذرا ماحول میں لے کے چلیں. اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں یہ جو دور ہے بڑا کجی کا دور ہے, اس دور میں جہاں محبتوں کی باتیں عام ہوں زیادہ سے زیادہ, وہ بہت اچھی بات ہے. شیخین کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں, ظاہر ہے مولا کائنات کے ساتھ ان کی جو محبت نسبت تھی وہ ذرا آپ بتائیے, اور کس طرح مولا کائنات نے, ظاہر ہے چونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کے اندر آپ پلے بڑھے تو ادب کا بھی بہت تقاضا تھا, تو اپنی خواہش کا اظہار کیسے کیا اس بارگاہ میں, پس منظر اس کا کیا تھا, بتائیے ذرا. جنید صاحب, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے عقد مبارک سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ اتنے ایمان افروز اور ذوق آفری ہیں کہ ان کو سننے سے اور ان کو پڑھنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے. اب اسی واقعے کو لیجئے کہ جب سیدنا علی نے وہ پیغام نکاح لے کے جانا ہے تو ہچکچا رہے ہیں, اور سیدنا ابوبکر صدیق وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے پیغام نکاح لے کر. سیدنا عمر فاروق وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں. انصار نے آپ کے پاس آ کے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں پیغام نکاح سیدہ کے لیے لے کے, تو سیدنا علی نے ان کو کہا واللہ لا املک شیئا, اب ہمارے پاس تو کوئی رقم یا پیسے وہ تو ہے نہیں. تو ان سب نے کہا کہ آپ اذهب الى رسول اللہ فانه يحبک, آپ جائیے اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور سیدنا علی کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں واللہ لم استطع ان اتکلم کلمتا اجلالا وحیبتا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور کے اجلال اور حیبت کی وجہ سے ایک لفظ میری زبان سے نہیں نکلا. اور حضور نے خود ہی جب دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے کافی دیر سے, تو آپ نے فرمایا الاک حاجہ یا علی ما جاء بک, علی کوئی حاجت ہے, آپ کیسے آئے ہیں؟ جبکہ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اور وہی آ چکی ہے, وہی آ چکی ہے, وہی آ چکی ہے پہلے. تو سیدنا علی کہتے ہیں فسکتو, میں اسٹل خاموش رہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی لعلک جئت تخطب فاطمہ, علی آپ غالباً سیدہ فاطمہ کے لیے پیغام نکاح لے کے آئے. یعنی یہاں سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ادب کے تقاضے کے مطابق مولا کائنات کلام نہیں کریں گے. اچھا, یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ اگر میں کہوں کہ آج یہ جو ہمارا رشتوں کا رچاؤ ہے, یا یوں کہیے کہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے اور چھوٹوں کو بڑوں سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے, یہ ایگزیکٹلی اس نفسیات کو جو ہے اس واقعے کے اندر بنیادی طور پر ایڈریس کیا گیا ہے. بتائیے ذرا. اور جب اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا کہ اس لیے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. تو حضور نے فرمایا حل عندک شیء تستحل بها, آپ کے پاس کوئی رقم حق مہر ادا کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ, میرے پاس رقم وغیرہ تو کچھ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا این درعک الحطمیہ التی وہبتک ایاہ, وہ جو زرہ میں نے آپ کو گفٹ کی تھی, ہبہ کی تھی, وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے پاس ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, 400 درہم کی. حضور نے فرمایا اس زرہ کے عوض میں آپ کا نکاح کرتا ہوں.
اب یہاں پہ جنید صاحب ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے دیکھتے ہیں تو ہر چیز پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. حسن و جمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, حسب نسب پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, مال و دولت پر کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن جس چیز پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے وہ حسن اخلاق ہے, اچھا کردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اتاکم ممن تردون بخلقہ فزوجوہ, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص پیغام نکاح لے کے آئے جس کے کردار سے اور اچھے اخلاق سے آپ راضی ہوں تو اس کے ساتھ آپ نکاح کر دیں. اچھا, اس میں پروفیسر صاحب ایک بات اور یہ بھی ہے نا کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے نا کہ جس وقت مولا کائنات پہنچے ہیں تو وہی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے نکاح جو ہے وہ فرما دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, سرکار علیہ السلام نے, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں مجھے کریکٹ کیجئے گا, کہ سرکار علیہ السلام نے تھوڑا سا پاز لیا تھا اس وقت, نہ ہاں فرمایا نہ فرمایا, اور ایک سرٹن ٹائم تک, ظاہر ہے ہاں تو مطلب فرمانا ہی تھا, لیکن ایک سرٹن ٹائم تک آپ پہلے سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے گئے, اور وہ چونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود ان کی رضا کو معلوم کر کے دین اس کے بعد آپ نے اناؤنس کیا. کچھ ایسا ہی ہوا تھا؟ بالکل ایسا. اس کا کیونکہ امپریشن یہ نہ جائے کہ سرکار نے انسٹنٹ ہاں بول دیا اور وہاں پہ سیدہ کائنات جو ان سے نہیں پوچھا گیا, بلکہ سیدہ کائنات کے پاس پہلے آپ تشریف لے, ایسا ہی ہوا تھا نا؟ بالکل ایسا ہوا. تو یہ جو سارا, اور بتائیے, اور مزید بتائیے. اچھا دیکھیے جنید صاحب, جب یہ ہو گیا سیدنا علی کے ساتھ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں, ان کے گھر میں تھے نا, تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول نے سیدنا علی کے لیے پیغام نکاح کو اوکے کر دیا تو فرأیت وجہ النبی یتہلل فرحا وسرورا, میں نے دیکھا حضور کا چہرہ خوشی سے اور سرور سے چمک رہا ہے. ثم ابتسم, اور پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اور حضور کے چہرے پر جب مسکراہٹ آتی تھی صحابہ کرام کہتے ہیں کان یخرج نورا من وجہہ یغطی علی نور القمر, جب حضور مسکراتے تھے ایسا نور آپ کے چہرے سے آتا تھا کہ جس مسکراہٹ کے نور کے سامنے چاند کا نور جو ہے وہ ماند پڑ جاتا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول باہر تشریف لائے, آپ نے فرمایا اینا بلال, تو بلال جلدی سے آئے, لبیک و سعدیک یا رسول, اینا مقداد, اینا سلمان, وہ سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جلدی سے انصار اور مہاجرین کو جمع کریں مسجد میں, اور اس کے بعد اس کا اعلان. اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین. ایک جو بڑا ایک اہم پہلو ہے نا جس کی طرف ظاہر ہے میں رکا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج ہمارے ہاں دین اسلام پہ جب بھی انگلی اٹھانے والے لوگ خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں صاحب کہ بچیوں کی تو مرضی کو جو ہے وہ ریٹ ہی نہیں کیا جاتا, ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یہ بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور ان کی شہزادی کی بات ہے, اور سرکار علیہ السلام نے بنیادی طور پہ اپنے جگر گوشے کا رشتہ کرتے ہوئے ایک پریزیڈنٹ کو سیٹ کیا ہے, اور رہتی دنیا تک آپ دیکھ لیجئے اس ایک پورے واقعے میں, یعنی جو نکاح کا ایک واقعہ ہے, اس کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں. یعنی لڑکی کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے, اس کی رائے کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے, رشتہ کس انداز سے ہونا چاہیے, جہیز کیا ہونا چاہیے, انتظام کون کرے گا, کیا وہ لڑکی والے بیئر کریں گے, کیا وہ لڑکے والے بیئر کریں گے, بارات ہوگی کہ نہیں ہوگی, ولیمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا تو کیسے ہوگا. یعنی آپ اس پورے نکاح کو آپ اٹھا لیجئے, اور آپ کی جتنے بھی اس وقت آپ کی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا معاشرتی جتنے بھی مسائل اس وقت آپ کے سامنے نکاح کے حوالے سے خاص طور پہ کھڑے میں, اس ایک پورے حسین سے واقعے کے اندر سارے مسائل کا حل موجود ہے. سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب آسمانوں پر فیصلہ, وہی بات, آسمانوں پر فیصلہ ہو چکا تو پھر سرکار علیہ السلام نے سیدہ کائنات سے سوال کیوں کیا, لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی خوشیوں کا موقع ہے صاحب. مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے عقد کا ذکر پاک ہے کہ زہرا و علی دونوں ہیں خالق کو بھی پیارے, زہرا و علی دونوں ہیں خالق کو بھی پیارے, دونوں شہ کونین کی آنکھوں کے ہیں تارے, بحرین ہیں یہ آ گئے قرآن میں اشارے, دونوں کی ہے کیا شان یہ ہاتف بھی پکارے, ایک سید کونین کے گلشن کی کلی ہے, ایک اخی نبی حیدر کرار علی ہے, حوروں کے لبوں پر بھی ہیں خوشیوں کے ترانے, لہرا دیے خوشبو کے پھریرے ہیں سبانے, ڈیرے ہیں دیے ڈال مدینے میں زیانے, ہے لطف و کرم خاص ہی فرمایا خدا نے, زہرا کا ہے عقد آج علی شیر خدا سے,
پورا یہ ہوا فرض ہے آقا کی دعا سے، ہے آیت صلوات لیے آئی سلامی، ہے حکم مودت بھی کرامت کا پیامی، جبریل بھی اس جوڑے کی کرتے ہیں غلامی، عظمت ہے ملی حیدر و زہرا کو دوامی، تطہیر کا جھومر سجا زہرا کی جبیں پر، اس عقد کا اعلان ہوا عرش بری پر، ایک کیف کی بارش ہے مدینے کی فضا پر، خوشیوں کا سما چھایا ہے سب اہل ولا پر، یہ عقد جو موقوف تھا اللہ کی رضا پر، ایک عقد زمین پر ہے تو ایک عقد سما پر، طوبہ نے کیے موتی و گوہر ہیں نچھاور، ہیں حور و ملک لے رہے ایک دوجے سے بڑھ کر، ازواج نبی خوش ہوئیں سرکار ہوئے خوش، سرکار دو عالم کے سبھی یار ہوئے خوش، حیدر کی ہے تزویج تو حبدار ہوئے خوش، زہرا کی خوشی دیکھی چمنزار ہوئے خوش، ساجد در مولا پہ دعاؤں کی گھڑی ہے، امت پہ یہ آقا کی عطاؤں کی گھڑی ہے۔ ذرا پیر صاحب اب یہ بتائیے، وہ موقع بڑا کمال ہے اور بڑا اہم ترین موقع ہے، میرا خیال ہے اس پر ذرا رک کے اور کھل کے بات ہونی چاہیے۔ جب فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تو ظاہر ہے ہونا تو یہی چاہیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کو حکم فرماتے کہ فیصلہ ہو گیا، آپ کا نکاح کر دیا گیا، لیکن یہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کی رضا پوچھتے ہیں، اس میں جو سیدہ کائنات کا رد عمل آتا ہے وہ بھی بتائیے، اور پھر آج کی بیٹیاں بنیادی طور پر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال طویل ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولہا نبی کے گھر کا، دلہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی، کوئی اور ایسا جوڑا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ آپ نے بہت خوبصورت اور وقت کے مطابق کویسچن پٹ اپ کیا ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا، آقا پاک تک وحی آ گئی، تو پھر حضور نے سیدہ زہرا کے پاس آ کر یہ ارشادات کیوں فرمائے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ تقدس مآب ہستیاں ہیں جن کا ہر حوالہ اللہ نے بے مثال بنایا ہوا ہے۔ عقد کا آسمان پر ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ نہ کوئی اس دولہا جیسا دولہا ہے، نہ کوئی اس دلہن جیسی دلہن ہے۔ اب وحی آئی ہے حضور کی خدمت میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بے مثل و بے مثال شہزادی کے پاس تشریف لائے اور ان سے رضا طلب کی ہے، رضا پوچھی ہے ان کی۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ کلیئر ہو جانی چاہیے، اور اس معاملے میں ہم لوگ بڑی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، والدین بھی گھر والے بھی، کہ اللہ کا حکم، حضور کی اپنی ذات بھی النبی اولا بالمومنین ہے، حضور ہر مومن کی جان کے مالک ہیں، درست 100%۔ اس مالک کا حکم بھی ہے، یہ مالک خود بھی مالک ہیں کسی بھی جان کے، اور پھر سیدہ زہرا کے، واہ واہ، تو اتنی ملکیت کا اتنا بڑا حق ہونے کے باوجود بھی اپنی بیٹی سے آ کے رضا پوچھنا، واہ، یہ دنیا کو بہت کچھ سمجھا رہا ہے کہ تم تو صرف باپ ہو، تمہارا تو زیادہ سے زیادہ حق باپ والا ہے نا، یہاں صرف باپ والا حق نہیں ہے، یہ تو مالک ہے۔ واہ، باپ ہونے کی حیثیت سے تو ہے ہی ہے، النبی ہونے کی اولا کا معنی املک بھی ہے، واہ واہ، کہ جانوں کا مالک ہے، جو فرما دے وہ شریعت ہو، وہ مالک ہیں۔ واہ، اب ایک مالک ہے میری جان کا، اس کی مرضی ہے ادھر رکھے ادھر رکھے، واہ واہ۔ تو حضور جب مومن کی جان کے مالک ہیں، تو جو سب سے بڑی مومنہ ہے کائنات کی سیدہ زہرا، ان کی جان کے وہ کتنے مالک ہوں گے؟ اس حق کے ملکیت کے باوجود آقا کریم کا آ کے پوچھنا یہ راستہ متعین کر گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوچھ کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ پوچھنے میں اصل راز یہ ہے کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ نامناسب بات ہے کہ اس کی رائے نہ پوچھی جائے، اس کی مرضی نہ پوچھی جائے۔ عدل کا نظام یہ ہے کہ جس کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے اس کی رائے کا ہونا ضروری ہے، اس پر امپوز نہ کیا، ہاں، اور اس کی رائے کا پوچھنا اور اس کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ عدل ہے، اور اسلام اس کائنات میں واحد دین ہے جو دین عدل و احسان بن کے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علامہ نوری صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ حضور نے رضا پوچھتے ہوئے جو بات کی ہے نا، وہ کہی ہے کہ میں نے تیرے لیے سوچا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہو جو دین میں اول ہو،
جو علم میں اعلیٰ ہو، جو علم میں اکمل ہو. اور ایک اور بات بڑی کمال کی فرمایا، وہ سوچا ہے جو میرے اللہ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی بڑی پسند. سبحان اللہ. یہ جو پسند والا لفظ ہے نا صحیح، اس پر ذرا غور فرمائیں اور یہ سوچیں کہ دلہن کے لیے بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ آئندہ زندگی میں دولہے کے انتخاب کے لیے، تلاش کے لیے یہ صفات ڈھونڈنی ہے. وہ شو اور گلیمر نہیں دیکھنا، علم، حلم اور اللہ کی پسند کو دیکھنا ہے. اور آخری جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کا یہ جملے سن کے کہ مجھے بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے اور یہ صفات بھی ہے، آپ کا فوراً رضامندی ظاہر کر دینا یہ بتا گیا کہ بلا شبہ انتخاب والدین کر لیتے ہیں. رضا بیٹیوں سے بھی پوچھی جاتی ہے اور پھر والدین کی رضا پر عمل کرنا یہ باعث آر نہیں ہوتا، یہ باعث افتخار. واہ 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 واہ. بیٹیوں کو پرائیڈ لینا چاہیے اس بات پہ. یہ سیدہ کائنات نے بتایا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے سب سے بہتر فیصلہ کیا ہے. اچھا جی علامہ صاحب، اب چونکہ وقت بہت سمٹا ہوا ہے لیکن سوال بہت بڑا ہے. ایک تو یہ کہ حق مہر کے بارے میں بتائیے، پھر مولا کائنات کی زرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کس نے خریدی؟ یہاں بھی ایک محبت کا بڑا حسین پہلو ہے. اور کیا کیا سامان خریدا گیا یہ جہیز کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے. ذمہ داری کس نے لی؟ ولیمہ کیسے ہوا؟ بہت مختصراً ذرا سیناپسس بتا دیجئے. جنید بھائی، اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ ہم نے ایک جگہ پہ ڈسکس کرنی ہے، تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ذرا توجہ کے ساتھ اگر اس بات کو سنیں گے تو انہیں ایک بڑا لطف اور حظ ملے گا. سب سے پہلے تو میں اس پوری جو شادی کی تقریب ہے اس پہ امہات المومنین کا ایک کومنٹ سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. ان دونوں نے ایک کومنٹ دیا. انہوں نے کہا ہم نے اسلامی زندگی میں بہت سی شادیاں دیکھی، عربی میں شادی کو عرس کہتے ہیں. انہوں نے کہا فما رأینا عرسن احسن من عرس فاطمہ تا. سیدہ کی شادی، مخدومہ کونین کی شادی سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے شادی کبھی دیکھی ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی اس میں سادگی بھی اپنے کمال پر ہے، سبحان اللہ، اس میں رب کی رحمت کا نزول بھی اپنے کمال پر ہے. دیکھیں نا کہ آپ نے زیرہ کی بات کی کہ وہ زیرہ جو رحمت کونین نے غزوہ بدر کے موقع پہ عطا کی تھی، اب آپ نے اسی کے عوض میں نکاح کیا ہے مولا کائنات کی زرہ، اسی مال غنیمت میں جو آئی تھی. اچھا، اب اسی زرہ کے اوپر یہ ساری شادی بیس کر رہی ہے، ساری شادی بیس کر رہی ہے، یعنی دولہا کی زرہ پہ. یوں کہیے دولہا کی زرہ A to Z سارے اخراجات دولہا کی زرہ کی قیمت پر جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں. سامنے کیے جا رہے ہیں. آپ زرہ لے کے مولا کائنات گئے ہیں تو راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا ہے. قرآن نے تو ان کا تعارف کروایا رحماء بینہم. یہ رحماء بینہم جو ہے نا، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا تری المؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتفاضلہم کمثل جسد اشتکا لہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى. وہ رحماء بینہم کا مظہر یہاں پہ. آپ نے پوچھا علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ زرہ بیچنے جا رہا ہوں. قیمت طے ہو گئی، کیا مزے سے آپ نے کہا علی بھائی 480 درہم اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم. اچھا، آپ نے وہ درہم جو تھے وہ نکال کے ان کے سامنے رکھے اور پھر ایک سوال کیا، محبت کا ذرا ذوق دیکھیں. کہا علی اب یہ زرہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی ہوگی، آپ نے خرید لی ہے. انہوں نے کہا یہ درہم کس کے؟ انہوں نے کہا میرے ہیں، اس کی قیمت ہے آپ نے ادا کر دی ہے. یہ جملہ بول کے انہوں نے کہا نہیں، یہ درہم بھی آپ کے ہیں، زرہ بھی تحفتاً قبول، یہ زرہ بھی آپ کی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کریں. سبحان اللہ. اب آپ وہ لے کے واپس تشریف لاتے ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دراہم آپ نے یوں اٹھائے مٹھی بھر کے اپنی مبارک دست اقدس سے اور اٹھا کے بلایا کس کو ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اکبر. یہ محبتیں ان کو عطا کر کے کہا کہ جائے میری بیٹی کے لیے جو گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا ارینج کرے. یعنی سیدہ کائنات کے جہیز کی ارینجمنٹ کرنے کے لیے جن کو خدمت گزاری کا شرف ملا وہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد میں یہاں پہ ایک روایت اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ اکثر ہمارے ناظرین پہلی بار سنیں. آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا آدھا حصہ ذکر کیا تھا، میں اگلا آدھا حصہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تاریخ بغداد میں ہے یہ روایت،
اسد الغابہ میں ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ امام خوارزمی کے المناقب میں ہے، ہماری اہل سنت کی اتھینٹک کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح روشن تھا، تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی ما ھذا النور یا رسول اللہ، آقا جی یہ چہرہ اقدس پہ نور کیسا ہے؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ طلع رسول اللہ یضحک، آقا تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے، تو ہم نے کہا ما ضحکک، آقا جی کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو میری نور نظر لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے نا، تو آسمان پہ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے رضوان کو حکم دیا کہ تم طوبہ درخت کو آرڈر کرو، جی 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 جی، کہ وہ جو ہے وہ ایک خاص نعمت نچھاور کرے۔ اچھا اب وہ رضوان نے اس کو پکڑ کے ہلایا ہے، اور اس میں لفظ ہیں فَنَصَرَتْ سِقَاقًا وَرِقَاقًا لِمُحِبِّينَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طوبہ درخت نے جہاں موتی اور ہیرے اور جواہر اور یاقوت نچھاور کیے نا، وہاں پہ دستاویزات نچھاور کی، اور ہر دستاویز کے نیچے رب نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اس فرشتے نے اس دستاویز کو اٹھایا، فرمایا ہر دستاویز میں قیامت تک آنے والے اہل بیت کے ہر محب کا اس میں نام لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن وہ ملائکہ میدان محشر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے محب اہل بیت کو وہ دستاویز عطا کریں گے کہ آپ کو رب نے محبت اہل بیت کی وجہ سے پہلے سے ہی پروانہ نجات عطا کر دیا، پروانہ نجات عطا کر دیا ہے۔ اچھا سر وقت چونکہ سمٹ گیا، بس مختصراً قطع کلام کی بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے، وہ جو سامان لائے تھے جہیز کا مختصراً بتا دیں تاکہ بات آگے بڑھائیں۔ بس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جہیز کے سامان میں کیا مختصر ایک چارپائی ہے، ایک یہ سیدہ کائنات کے لیے، سیدہ کائنات کے لیے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اس کے اندر چٹائی ہے، ایک اس کے اندر مشکیزہ ہے، ایک اس کے اندر چکی ہے، دو اس کے اندر پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے مٹی کے گھڑے ہیں، پانی پینے کے لیے چھاگل ہے، چھوٹی مطلب وہ جو گھر کی ضروریات ہیں۔ اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری زندگی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر کے گھر میں بس یہی سامان رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، میں آپ کی اب ظاہر ہے چونکہ وقت مختصر ہو گیا، میں آپ کی بات سے جو سمجھ رہا ہوں اور میں جو ناظرین آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور شاید اس بات کو میں پہنچا سکوں، ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا اس معاشرے کے اندر، بہت مشکل ترین کر دیا، خاص طور پہ جو بیٹی والے ہیں وہ تو اس کو بڑا بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے بدکاریوں کو بہت عام کرنا شروع کر دیا اور آسان کر دیا اس کو۔ ورنہ اگر سیدہ کائنات کے ہم جہیز کی بات کریں تو ایک تو بنیادی بات یہ مولا کائنات کی زرہ سے جو سارا معاملہ ہوا۔ ایک بات، بارات کا کوئی تصور جو ہے وہ دین اسلام میں سر نہیں ہے نا، نہیں ہے، ایس سچ نہیں ہے۔ اٹ مینز جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا لادا ہوا ہندوستانی کلچر ہے جس میں ہم نے بیٹی والوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، ورنہ اصل ذمہ داری تو ساری کی ساری مرد کی بنتی ہے۔ آخر میں اب سرور دو جہاں کی ظاہر شہزادی جب سامنے تشریف فرمائیں تو ان کے سامنے مولا کائنات کی جو فضائل اس کا کچھ حصہ ظاہر ہے مطلب بیان ہوا، لیکن بینگ اے فادر، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک آفٹر آل ایک مطلب والد ہیں، تو آپ کس انداز سے اپنی شہزادی کو، اپنے جگر گوشے کو نصیحتیں فرماتے ہیں، یہ بڑا اہم ترین پہلو ہے۔ خاص طور پہ سیدہ پاک کی جو حیات طیبہ ہے اس میں جو چمکتے ہوئے ہمیں گوشے نظر آتے ہیں، اس تربیت کا جو ہے وہ ہمیں ریفلیکشن پھر نظر آتا ہے بعد میں، وہ ذرا بتائیے، کیونکہ ایک باپ کو کرنا کیا چاہیے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ بالکل، صرف 30 سیکنڈ اگر مجھے دیں آپ کے سوال پر آپ کو میں نے 31 سیکنڈ دے دیا، آپ گفتگو کریں۔ صرف سیدہ جو فاطمہ پاک کی رخصتی ہوئی اور آپ کی شادی کے موقع پر جو سیدات نے اشعار کہے تھے وہ میں چاہتا ہوں صرف 30 سیکنڈ کے لیے وہ سیدہ عائشہ نے کہے، سیدہ حفصہ نے کہے۔ سیدہ حفصہ کے جو اشعار تھے وہ کہتی ہیں فاطمہ خیر نساء البشر، یہ پھر محبت آ گئی، یہ پھر محبت ہے۔ سیدہ حفصہ جو اس کا اظہار کر رہی ہیں فاطمہ خیر نساء البشر من لہ وجہ کوجہ القمر فضلک اللہ على كل الورى بفضل من خص في آي الزمر زوجك الله فتى فاضلا أعني عليا من في خير الحضر فسرنا جارات بها إنها كريمة بنت عظيم الخطر۔ اب آپ نے جو کویسچن کیا ہے کہ جو سیدنا علی کے جو مناقب اور سیدنا فاطمہ الزہرا کے لیے جو حضور نے سیدنا علی کے لیے ارشاد فرمایا، خاص طور پہ نصیحت جو فرمائی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی دع یدک علی یدہا، اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھیے
اور پھر اللہ کے رسول نے وَدَعَ يَدَهُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمَا، پھر اپنا دست مبارک ان دونوں کے ہاتھ میں اللہ اور عرض کی اللہ کی یعنی مولا کائنات، سیدہ کائنات اور تاجدار کائنات، تینوں کے دستائے مبارک جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں اللہم ان فاطمۃ بدعۃ منی، اے میرے پروردگار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ سیدہ فاطمہ ہیں، اور پھر اللہم ان علیًا اخی و ابن عمی و احب الناس الی قلبی، یہ جو علی ہیں یہ میرے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہم بارک لہما و علیہما و بارک اللہ فی حیاتکما۔ اور پھر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو نصیحت کی کہ یہ جو آپ کے شوہر ہیں آپ نے ہمیشہ ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے احکام کو بجا لانا ہے، اور سیدنا علی کو بھی نصیحت کی کہ آپ نے ہمیشہ سیدہ کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ بہت شکریہ۔ اور اس میں ایک بڑی اہم ترین بات اور ناظرین وہ سمجھنے کے لیے کہ سیدہ کائنات اور مولا کائنات کو آپ کو پتہ ہے ڈیویژن آف ورک جو ہے وہ بھی سرکار علیہ السلام نے فرمائی، اور رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ مرد کا اور عورت کا ڈومین کیا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا ڈومین کیا ہے، کہ مولا کائنات کے لیے ہر وہ ذمہ داری جو گھر کے باہر تھی ان کے سپرد کی گئی، اور گھر کے اندر جتنے بھی کام کاج تھے ان کی ذمہ داریاں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کی گئی۔ مینز جو بیوی ہے اس کو گھرداری کو سنبھالنا ہے، وہاں کی وہ مالکہ اور مالکن ہے، اور مرد جو ہے باہر کے سارے کام دیکھے گا۔ اور آئیے جناب مل کے نعرہ لگائیں گے، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ساتھ ملک معروف ثنا خان جناب سید آصف علی ظہوری صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم جناب۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان و عظمت میں ورا ہے حیدر و زہرا بطول، شان و عظمت میں ورا ہے حیدر و زہرا بطول، شان و عظمت میں ورا ہے حیدر و زہرا بطول، شاہ عالم کی دعا ہے حیدر و زہرا بطول، شاہ عالم کی دعا ہے حیدر و زہرا بطول، شان و عظمت میں ورا ہے حیدر و زہرا بطول، ان کا قد پاک بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، ان کا عقد پاک بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، خلد کو دیتے ضیا ہیں، خلد کو دیتے ضیا ہیں حیدر و زہرا بطول، شاہ عالم کی دعا ہے حیدر و زہرا بطول، اور خیر کو سرکا ہے مصداق جلی دونوں کی ذات، خیر کو سرکا ہے مصداق
مارا جل بہار نیل تک یان کی تفسیر ہے مارا جل بہار نیل تک یان کی تفسیر ہے ساجدالا ہیں اولا ہیں حیدر و زہرا بطول ساجدالا ہیں اولا ہیں حیدر و زہرا بطول جل کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان وہ شان و عظمت میں ورا ہے حیدر و زہرا بطول